حضرات محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کرنے سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بہترین پیارے غلامانہ انداز میں ہدیہ درود پیش کرے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موقع سے ہٹ کر بہترین دور کے حساب سے پیارا اور ضرورت والا عنوان چنا گیا ہے۔ اس کے متعلق کچھ اشعار اعلی حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی علیہم الرحمت و رضوان کے 3 شعر پڑھنا چاہوں گا۔ وہ شعروں میں اعلی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ اس مبارک ہستی کا ذکر فرما رہے ہیں جن کو میں نے آج اپنا عنوان بنایا۔ آپ حضرات ان شعر میں سمجھ جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی جو خلیفہ اول کہلائے گئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جو مصطفیٰ کا سایہ بن کر کے رہے، ہر وقت اگر دیکھیں تو حجر میں نبی کے ساتھ اور دن میں نبی کے ساتھ، رات میں نبی کے ساتھ، آپ دیکھیں تو جنگل میں نبی کے ساتھ، بیابان میں نبی کے ساتھ، جنگوں میں نبی کے ساتھ، قتل قتال میں نبی کے ساتھ، پیار و محبت میں نبی کے ساتھ، محفل میں نبی کے ساتھ، اکیلے میں نبی کے ساتھ، ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، جو حضور کے ہمیشہ ساتھ رہے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بڑے اعزاز سے نوازا اور خلافت بھی عطا فرمائی۔ ایسے پیارے پر لاکھوں سلام ہو، ایسے پیارے پر لاکھوں سلام ہو۔ آگے فرماتے ہیں، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اب دیکھیں اعلیٰ حضرت کا ہر شعر یا تو پھر حدیث کو بوسے لے رہا ہوتا ہے، یا پھر کسی قرآن کی کسی آیت کو گلے لگا رہا ہوتا ہے، یا پھر کسی مفسر کی تفسیر
تفسیر سے مل رہا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے شعر کو کبھی بھی نہ قرآن سے الگ کرتے ہیں، نہ حدیث سے الگ کرتے ہیں، نہ تفاسیر و تواریخ سے الگ کرتے ہیں، نہ اسلام کی کسی بات سے الگ کرتے ہیں، بلکہ جب بھی بولتے ہیں تو نیک بولی بولتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو افضل البشر اور بعد الرسول کے خلق بعد الرسول کہا، یعنی جو تمام انسانوں میں افضل ہے، کس کے بعد افضل ہے؟ انبیاء کے بعد افضل ہے۔ انبیاء کے بعد جو پوری کائنات میں تمام انسانوں سے افضل ہے، ایسا پیارا کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کو 90 پارے میں اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ اپنے حبیب کے ساتھ غار میں موجود تھا، وہ اپنے حبیب کے ساتھ غار میں وہ دونوں ہی موجود تھے۔ ثانی اثنین، دونوں ہی ایک ساتھ غار کے اندر موجود تھے۔ اذ ہما فی الغار، وہ غار کے اندر موجود تھے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسی حالت میں انہوں نے ہجرت کی، اس ہجرت پر لاکھوں سلام ہو، اس ہجرت پر لاکھوں سلام ہو۔ پھر آگے وہی شعر آتا ہے جو حدیث کو بھی چوم رہا ہے، جو قرآن کی آیت کے بوسے لے رہا ہے اور تفسیر قرآن کو بہت اچھے طریقے سے مل رہا ہے۔ کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اصدق الصادقین سید المتقین۔ جو آیت مبارکہ کا ابھی میں نے شرف حاصل کیا خطبے کے بعد، جو آیت پڑھی بس اسی کا ترجمہ یہ ہے، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہم الرحمت والرضوان والذی جاء بالصدق وصدق به فاولئک هم المتقون کا ترجمہ فرماتے ہیں، جس کو میں نے اپنے خطبے میں چنا، اپنے عنوان کے لیے چنا۔ اعلیٰ حضرت اس آیت مبارکہ کا ترجمہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به فاولئک هم المتقون۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو حق لے کر کے آئے، وہ جو سچ لے کر کے آئے، اور جب سچ لے کر کے آئے تو ان کی تصدیق جس نے کی وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہی لوگ متقی ہیں۔ اب حضرات محترم اب دیکھیں وہ کون سچا ہے جو حق لے کر کے آیا، وہ کون پیارا ہے، وہ کون سچا ہے جو حق لے کر کے آیا، جو سچ لے کر کے آیا۔ تو بزاز نے اور ابن عساکر نے کہا کہ حق لینے والے سے مراد جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اور جس نے حق کی بہتر انداز میں سب سے پہلے تصدیق کی اس کا نام جناب ابو بکر صدیق ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اب دیکھیں جس نے حق کی تصدیق کی، حق کو سچا کہا، سچ کو سچ کہا، اللہ فرماتا ہے وہی متقی ہے، وہی پرہیزگار ہے، وہی مجھ سے ڈرنے والا ہے۔ تو پھر اسی کو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اسی کو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین، کہ حضرت ابو بکر صدیق صادقوں میں سے بہت بڑے سچے ہیں، بہت بڑے صادق ہیں، اور متقیوں میں سب متقیوں کے سردار ہیں، متقیوں میں سب متقیوں کے سردار ہیں۔ حضرات محترم اب دیکھیں تفسیر رازی میں، تفسیر کبیر جس کا نام ہے، تفسیر رازی میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہیں، کہتے کیا ہے؟ ان المراد شخص واحد فالذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان المراد شخص واحد فالذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو تشریف لینے والا شخص جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو حق لے کر کے آیا، یہ کوئی اور نہیں، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ والذی جاء
والذی صدق بھی سے مراد والذی صدق بھی سے مراد وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں والذی صدق بھی فاولئک هم المتقون، کوئی اور نہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے. اب پھر آئیے یہاں پر عداوت کے چشمے کو ہٹائیے. اب پھر آئیے یہاں سے دل سے بغض اور کینے کو نکال کر کے پھینکیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کالے کپڑے پہننے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں بھی دل میں کالا پن رکھنا چاہیے، صحابہ کے بارے میں دل میں عداوت رکھنا چاہیے، صحابہ کے بارے میں دل میں بغض رکھنا چاہیے، ان لوگوں کو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آؤ اگر دم ہے تو امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر پر کر کے دیکھو. آپ فرماتے ہیں هذا القول مروی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں تک کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت علی کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو تمام متقیوں کا سردار ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ شیعہ لوگ گالی دیتے ہیں ابو بکر صدیق کو اور کہتے ہیں کہ سیدہ کا حق کھایا تھا معاذ اللہ رب العالمین. اللہ اکبر. جس کے پاس 3 لاکھ روپیے آج کے دور کے حساب سے سالانہ امامت کی پیمنٹ آتی ہو، بعد میں خود خرچ کرتا ہے، پہلے حسنین کریمین کو کھلاتا ہے، وہ کبھی حسنین کریمین کی والدہ کا حق کھائے گا؟ پوچھو ان ظالموں سے، ان غداروں سے. جب انسان بلی کی شکل صورت اختیار کر لیتا ہے، یعنی اس کا انداز اپنا لیتا ہے، تو اس کو ہر چیز چھچڑا ہی نظر آتی ہے. اب دیکھیں انہوں نے دشمن تو بن گئے لیکن صحابہ کو بھونکنے لگے. حضرات گرامی، یہ کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر تعریف بیان کرنے کا کوئی موسم نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہی وہ دن ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ صحابہ پر بھونکا جاتا ہے، جس میں سب سے زیادہ صحابہ پر لان تان کی جاتی ہے، جس میں سب سے زیادہ صحابہ کے بارے میں عداوت اور بغض کی باتیں کی جاتی ہے کہ صحابہ ایسے تھے معاذ اللہ رب العالمین، صحابہ نے یہ کیا، اتنا پریشان کیا اہل بیت کو، اہل بیت کا حق کھایا معاذ اللہ رب العالمین. اس طریقے کی باتیں اور من گڑت باتیں لگائی جاتی ہے اور سنی مسلمانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے بہکایا جاتا ہے. اور آج کا سنی پریشان ہے، پریشان کیا اندھا ہو چکا ہے، سوچتا سمجھتا نہیں. کہیں پر علی کی تعریف کوئی بھی کر رہا ہے اس کا اسٹیٹس لگا لے گا، کہیں پر صحابہ کی شان میں نہ جانے کیا کیا غلط الفاظ کہہ رہا ہے اس کا اسٹیٹس لگا لے گا. یہ نہیں دیکھے گا کہ کس کے خلاف بات ہو رہی ہے، کس کی محبت میں ہو رہی ہے، تو یہ محبت والی بات کس کے خلاف جا رہی ہے یہ بھی نہیں دیکھتا ہے. تو حضرات محترم، سوچنے کی بات ہے، جو صحابہ کا نہیں ہوا وہ ہمارا کیا ہوگا، جو صحابہ کا نہیں ہوا وہ ہمارا کیا ہوگا. کیونکہ صحابہ وہ ہے کہ جن کو ہم مانتے ہیں، جو ہمارے روحانی باپ بنے ہوئے ہیں، جن کو سید الثقلین غوث سمدانی غوث اعظم محبوب قادر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر دنیا کا بڑا سے بڑا غوث بھی اگر پہاڑ برابر سونا راہ خدا میں خیرات کر دے تو اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں اس سے بھی زیادہ عزیز صحابہ کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا ہے، صحابہ کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا ہے. تو جو ہمارے روحانی باپ بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے پیرانے پیر بنے ہوئے ہیں، ان کی جن کی تعریف کرے حضرات محترم، ان کے یہ لوگ نہیں ہو رہے ہیں، تو ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ان کی تقاریر کے اسٹیٹس لگائے، ان کی تقریروں کو پسند کرے اور محرم میں ان کے نوحوں کو پسند کرے، ان کے کلاموں کو پسند کرے اور یہ بجایا جائے کہ مجھ پر کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا میں نانا کیا پیارا نہیں ہوں. اس طریقے کی باتیں لگائی جاتی ہے. حضرات محترم، کبھی تو انہوں نے پانی کربلا کے میدان میں صحیح معنوں میں اگر جملے دیکھے تو مانگا ہی نہیں ہے. کہیں پر بات آتی بھی ہے تو ننھے سے بچے کے لیے آتی ہے، باقی بڑے نے کسی نے پانی نہیں مانگا ہے، کسی سمجھدار بچے نے بھی وہاں پر پانی نہیں مانگا. حضرات محترم، وہاں پر ایک بات ہوئی تھی، وہ ایک وقت کے لیے ہوئی تھی. تو یہ دیکھیں، یہ وقت جو ہے، اس وقت میں شیعہ لوگ سب سے زیادہ صحابہ پر بھونکتے ہیں. تو اس وجہ سے آج جو نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، تو اس کو صاف کرنے کے لیے صحابہ کی عظمت، اہل بیت کی شان سے پہلے بیان کرنا ضروری ہے. اہل بیت کی فضیلت ہو اس سے پہلے صحابہ کی فضیلت ضرور بیان ہونی چاہیے. یہ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر نے معاذ اللہ
امامت کا حق لے لیا حضرت علی سے. کیا معاذ اللہ رب العالمین، کیا حضرت علی اتنے کمزور تھے کہ حضرت ابو بکر سے امامت کا حق نہیں لے سکتے تھے؟ لے سکتے تھے، لیکن ان کو پتا تھا یہ وہ شخص ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر سے پیچھے رہو، ابو بکر سے آگے چلنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ یہ وہ ابو بکر ہے کہ جس کے اوپر اللہ خالق کائنات نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے پہلے ابو بکر پر عزتوں کا سورج بلند فرماتا ہے. ابو بکر وہ ہے نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، جس کے اوپر اللہ سب سے پہلے عزتوں کا سورج بلند فرماتا ہے. یعنی محبت کی نگاہ سے اللہ اگر کسی کو نبیوں کے بعد اگر دیکھتا ہے تو ابو بکر صدیق کی ذات ہے، وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. تو حضرات محترم آپ دیکھیں کہ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ سید المتقین حضرت ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق متقی اور پرہیزگار ہے. سب امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی متقی آپ مانتے ہیں ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا بھی یہی کہنا ہے کہ متقیوں میں سب سے اول اگر کوئی ہے اور صادقوں میں سب سے اعلیٰ اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے. اور آگے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں وَجَمَاعَةٌ مِّنَ الْمُفَسِّرِينَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ، آپ فرماتے ہیں جماعت مفسرین، جتنے بھی پائے کے بڑے بڑے مفسر قرآن شریف کے تفسیر لکھنے والے ہیں، سارے کے ساروں نے یہی کہا کہ سب سے پہلے اگر حق کی تصدیق کرنے والا کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے، بعد میں سب ہے. سب سے بڑھ کر اگر کوئی متقی ہے اولئک هم المتقون تو ابو بکر صدیق ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے. اور اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، میرے ولیوں کو کسی چیز کا، کسی بات کا ڈر اور خوف نہیں رہتا، اور میرے ولیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی اختیار کرتے. پتہ چلا صادق بھی ہے حضرت ابو بکر صدیق، متقی بھی ہے ابو بکر صدیق، اور ولایت میں اعلیٰ درجے پر بھی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. صحابیت میں تو ہے، ولایت میں بھی اعلیٰ درجے پہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ذرا سوچیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کون؟ ان کے بارے میں جاننا بھی چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کوئی بتا سکتا ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ آپ یہی کہیں گے جو نام لیا جا رہا ہے وہی نام ہے. نہیں، یہ آپ کا نام نہیں، آپ کی کنیت ہے، اور عتیق آپ کا لقب ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ صدیقہ ہماری تمہاری ماں رضی اللہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر ہوئے، تشریف فرما ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہوئے دیکھا میرے سسر آ رہے ہیں، میرے سسر آ رہے ہیں، غلام بھی ہے، میرے پیارے دوست بچپن کے ساتھی بھی ہے. حضرات محترم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہوئے دیکھا تو کہا عائشہ صدیقہ خود گواہ ہے، آپ فرماتی ہے میرے بابا جان کے آنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر تجھ کو اللہ خالق کائنات نے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے، یعنی جا تو آج سے جنتی ہے، یعنی جا تو آج سے جنتی ہے. یہ کافر، یہ نام کے مسلمان اور ذات کے کافر یہود سے پیدا ہونے والے یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ابو بکر تو مسلمان ہی نہیں تھے، ان کا تو ایمان ہفت ہو گیا تھا معاذ اللہ رب العالمین. ہم تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہا کہ کافر جنت میں نہیں جائے گا اور جہنم سے آزادی کسی کافر کو ملے گی ہی نہیں. اللہ نے بھی فرمایا اولئک اصحاب النار، کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور مومن ہمیشہ اولئک ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جنت میں مومن رہے گا. نہ کافر جنت میں جا سکتا ہے، نہ جنتی مسلمان جہنم میں جا سکتا ہے. لیکن دیکھے تو صحیح ان کافروں کے، ان شیعوں کے منہ پر لعنت کیسی ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اللہ نے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے. یہ اپنے بغض کو لے کر کے کہتے ہیں معاذ اللہ ابو بکر جہنمی تھے معاذ اللہ رب العالمین. حضرات محترم ذرا دیکھیں اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ سوچیں، کچھ سنیں ان کے بارے میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام تھا عثمان، ان کا نام تھا عثمان. آپ کے والد کے
کنیت تھی ابو قحافہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تھا عبداللہ، آپ کی کنیت تھی ابو بکر، اور آپ کا لقب تھا عتیق۔ عتیق کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اللہ نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ ماں عائشہ ہماری ماں فرماتی ہے اللہ نے ان کو، اللہ کے حبیب نے جیسے کہا کہ اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا، تو اس وقت سے صحابہ فرماتے ہیں ہم ان کو عتیق عتیق کہنے لگ گئے تھے، یعنی جہنم سے آزاد کیا ہوا، جہنم سے آزاد کیا ہوا۔ تو حضرات محترم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ، والد کا نام عثمان، کنیت ابو قحافہ، ماں کا نام سلمہ، اور ماں کے نام، ماں کی کنیت ام الخیر تھی۔ آپ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سنا ہوگا کہ ام الخیر ہے، اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی کنیت ام الخیر تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھتے کیسے تھے؟ سفید گورا چٹا رنگ تھا، سفید وہ رنگ نہیں کہ جس کو کوڑ ہم کہتے ہیں، وہ رنگ تھا کہ دیکھے تو دیکھنے میں انسان بالکل مسرور ہو جائے، دل میں ٹھنڈک پہنچ جائے، اتنا سفید اور گورا چٹا رنگ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے لیکن اونچے پورے، چوڑی پیشانی آپ کی تھی، اونچے پورے تھے، چوڑی پیشانی آپ کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال 2 مہینے چھوٹے تھے، بچپن سے کلمہ بھی حضور کا نہیں پڑھا تھا، جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں بچپن سے یاری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آیا ابو بکر کلمہ نہیں پڑھتا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے؟ کہا ہاں نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ معجزہ آپ نے نہیں مانگا، پوری روایت تواریخ چھان کر کے دیکھے آپ نے معجزہ نہیں مانگا، اتنی تصدیق، اتنا پیار، لنگوٹیا یار پہلے ہی دوست کی بات کو نہیں مانتا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق بچپن سے حضور کے ساتھ ایسے رہتے تھے کہ ہر بات کو تسلیم کر لیا کرتے تھے، ہر بات کو مان لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی سنا حضور نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دلیل مانگی، یا رسول اللہ کوئی دلیل ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شام میں خواب دیکھا تھا وہ یاد ہے؟ تو شام میں خواب دیکھا تھا، کسی راہب نے تجھے بتایا تھا کہ تیری گود میں آنے والا چاند کوئی نہیں آمنہ کا لال ہے، تو کیا تو مجھے پہچانتا نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ بس اب آگے کچھ دکھانے اور بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آئیے مجھے کلمہ طیبہ پڑھائیے۔ اس وقت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے کیا فرماتے ہیں اب آپ سنیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کام آتے رہے، ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں پہرا دیتے رہے، ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کرتے رہے، ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورتوں پر کھڑے اترتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر کسی کا حق نہیں ہے، کسی کا احسان نہیں ہے، جس کا تھا میں نے اس کو اس کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ایک شخص ہے جس کا نام ابو بکر ہے، میں آج تک کہ اس کا احسان چکا نہیں پایا ہوں، میں آج تک کہ اس کا احسان چکا نہیں پایا ہوں، لیکن سنو اس کا احسان کا بدلہ اللہ خالق کائنات میری طرف سے بروز حشر خود اس کو عطا فرما دے گا۔ اللہ خالق کائنات بروز حشر آپ سو رہے ہیں یا گھر پر جا کر کے سبحان اللہ کہیں گے؟ بہرحال آپ تو گھر پر اپنی بیوی کو سلام نہیں کرتے ہوگے لیکن سبحان اللہ بھی ضرور کہیں گے، یہاں سے اگر بچا کر کے لے کر کے جائے گے تو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری طرف سے اللہ خالق کائنات اس کے احسان کا اس کو بدلہ عطا فرما دے گا۔ احسان کیا کیا؟ اللہ اکبر، جہاں پر بھی دیکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھے، آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں ابو بکر وہ ہے جس کا احسان
مجھ پر اتنا ہے کہ اس کے برابر کسی کا احسان نہیں ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں جتنا اس کے مال نے مجھے نفع پہنچایا ہے اتنا کسی امیر کبیر کے مال نے نفع نہیں پہنچایا۔ اب حضرت عثمان غنی بھی ہے، حضرت سعد سعید بھی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہے، حضرت مصعب بن عمیر بھی ہے۔ اب دیکھیں بہت بڑے بڑے صحابہ ہیں، بہت بڑے بڑے عہدیدار صحابہ ہیں، امیر کبیر صحابہ ہیں، حضرت جابر بھی ہے، حضرات گرامی بڑے بڑے صحابہ جن کے پاس سونے موجود تھے، سکے موجود تھے، جواہرات موجود تھے، اتنا سب کچھ خرچ کرنے والے موجود تھے، لیکن پھر بھی حضور فرماتے ہیں جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ محمد کو نفع پہنچایا ہے اتنا کسی کے مال نے پہنچایا ہی نہیں ہے، اتنا کسی کے مال نے پہنچایا ہی نہیں ہے۔ پہلا پوائنٹ یاد رکھنا کہ اللہ اس کو اس کا بدلہ، اس کے احسان کا بدلہ ضرور دے گا۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جتنا کسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا اتنا ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا ہے۔ اور سنو، میں اگر کسی کو دوست کرنا پسند کرتا ہوں، یعنی کسی سے دوستی کرنا پسند کرتا ہوں، دوست بنانا پسند کرتا ہوں، تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور جس کو میں دوست بنا لیتا ہوں، جس کو پسند کرتا ہوں، اللہ بھی اس کو پسند فرماتا ہے، اللہ بھی اس کو پسند فرماتا ہے۔ پھر دو تھپڑ ان شیعہ لوگوں کے منہ پر مارو کہ جس کو حضور پسند فرما لے اللہ پسند فرما رہا ہے۔ کالے لوگوں کی ضرورت، کالے کپڑے یعنی کالے کپڑے پہننے والے شیعہ لوگوں کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ کوئی گالی دے، کوئی کچھ بھی بکے، میرا رب اگر اللہ اچھا چاہے تو کوئی کچھ بھی کر نہیں سکتا، میرا رب اگر اچھا چاہے تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ حضور خود فرماتے ہیں اصحابی النجوم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کا، آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، ان میں سے ایک کی بھی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ حضرات محترم، پتا چلا ہر صحابی نبی جنتی ہے، ہر صحابی نبی جنت کے راستے پر تھے، ہر صحابی نبی کا راستہ جنتی راستہ ہے، ہر صحابی نبی کا راستہ جہنم جانے سے روکتا ہے، اور یہ شیعوں کا راستہ وہ ہے جو جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے، جو جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ حضرات محترم، اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ اللہ خالق کائنات اس کے احسان کا بدلہ اس کو میدان محشر میں عطا فرمائے گا۔ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کے لیے جنت سجا کر کے رکھی ہے، جنت سجا کر کے رکھی۔ پتا چلا کوئی تمہارے اوپر احسان کرے مرنے سے پہلے اس کا حق جلدی عطا کر دو، مرنے سے پہلے حق ادا کر دو، ورنہ یہ تمہارے لیے قرض رہے گا، کفن کے اندر لے کر کے جاؤ گے، اور جو قرض لے کر کے جائے گا اس کی مغفرت و بخشش نہیں ہے۔ کوئی تمہارے کام آ گیا اس کے کام آ جاؤ، کوئی تمہاری ضرورتوں کو پورا کر گیا اس کی ضرورتوں کو پوری کر دو، کوئی تمہاری بیماری میں کام آیا اس کی بیماری میں کام آ جاؤ، کوئی تمہاری مصیبتوں میں کام آیا اس کی مصیبتوں میں کام آ جاؤ، کوئی تمہاری پریشانی کو حل کرنے میں لگ گیا اس کی پریشانی جب آئے تو اس کی پریشانی کو حل کرنے میں لگ جاؤ۔ یہ کام تو وہ ہے جو تم احسان کرو گے اور اس کا بدلہ بھی دے دو گے، تو جو تم کر رہے ہو اس کا ثواب بھی ملے گا، جو اس نے کیا اس کا ثواب بھی ملے گا، بھائی چارہ بھی بڑھے گا، محبت بڑھے گی، فرشتے خوش ہوگے اور دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ صحت مند زندگی نصیب فرمائے گا۔ حضرات محترم، پھر آئیے، یہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف وہ کتاب ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کے کلام کے بعد اگر کوئی کتاب معنی رکھتی ہے وہ بخاری شریف کی کتاب ہے۔ اب دیکھیں یہ شیعہ لوگ بخاری جیسی کتاب کو بھی نہیں مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں اس میں ہماری حدیثیں نہیں ہے، یہ وہ حدیثوں کو مانتے ہیں جس میں راوی حضرت علی ہے، جس میں پہلے راوی حضرت علی، بس اسی کو مانتے ہیں۔ حضرات محترم، اب دیکھیں کوئی کچھ بھی مانے ہمیں کچھ کسی سے لینا دینا نہیں ہے، ہمارے لیے جو اہم ہے ہم اس کو اہم جانتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اپنی کسی چیز میں سے ایک جوڑا چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی، اللہ تبارک و تعالی جنت کے سب راستوں سے اسے جانے کی اجازت دے دے۔ ایک جوڑا، ایک جوڑے سے مراد کیا معلوم ہے؟
دو گھوڑے یا پھر دو اونٹ یا پھر دو بکری یا پھر دو گائے یا جو بھی ایک جوڑی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کا ایک جوڑا ہو، یعنی وہ دو چیزیں ہو، ایک جیسی دو چیزیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے اللہ خالق کائنات اس کو جنت کے ہر راستے سے جانے کی اجازت دے دے گا، جنت کے ہر راستے سے جانے کی اجازت دے دے گا۔ پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ خالق کائنات کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی اگر پھر جہاد کرے، کوئی مجاہد جہاد کرے اللہ کی راہ میں۔ اب دیکھیں جہاد کرنے کی بات یہاں پر آئی ہے، جہاد کہتے کس کو ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور دین کی بقا کے لیے، اسلام پر حرف نہ آئے اس کے لیے، فی سبیل اللہ، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی دولت کے، بغیر کسی ناموس اور عزتوں اور کمال کے، بغیر کسی لالچ کے، اگر خدا کی راہ میں فی سبیل اللہ فری میں اگر کوئی جہاد کرے، اسلام کی طرف سے لڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات نے اس کے لیے بھی مجاہد والا دروازہ جنت میں بنا کر کے رکھا ہے۔ اللہ اس بلند مرتبے والے مجاہد والے دروازے سے اس کی انٹری جنت میں فرما دے گا، اس کا داخلہ جنت میں فرمائے گا۔ حضرات محترم اب دیکھیں اگر کوئی چاہے وہ عقیدے کی بات ہو یا پھر اسلام کی بات ہو، سنیت کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، اذان کی بات ہو، مسجد کی بات ہو، اگر اس پر کوئی حرف آئے تو بلا جھجک اپنی طرف سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے فری میں بغیر کسی بات کے، بغیر کسی لالچ کے دو الفاظ بول لینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ خالق کائنات ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ درجہ رکھا ہے۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کرے، اپنی رقم میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ خالق کائنات نے اس کے لیے بھی خیرات والا دروازہ جنت میں سجا کر کے رکھا ہے، اس کے لیے بھی خیرات والا دروازہ جنت میں سجا کر کے رکھا ہے۔ اللہ خالق کائنات جب یہ اپنی قبر سے اٹھ کر حساب کتاب دے کر جب جنت کا داخلہ پائے گا تو اسی دروازے سے داخل ہوگا جو اللہ نے اس کی خیرات کے صدقے میں بنایا ہے، اس کی خیرات کے صدقے کی وجہ سے بنایا ہے۔ حضرات محترم آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے ہیں اگر کوئی روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی روزے والے دروازے سے جس کا نام باب الریان ہے اس دروازے سے داخل فرمائے گا، بڑے رتبے ملے گے، بڑا اعلیٰ مقام ملے گا، بڑی نعمتوں سے سرفرازیاں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اس شخص کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہے، اس شخص کو تو کوئی خدشہ ہی نہیں ہے کہ جو جنت کے ہر راستے سے آئے جائے، جنت کے ہر راستے سے جنت میں چلا جائے، یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا کہنے، اس کو تو کوئی فکر نہیں ہوگی، یا رسول اللہ اس کو تو کوئی خدشہ نہیں ہوگا۔ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو جنت کے ہر راستے سے داخل ہوگا، جو جنت کے ہر راستے سے برکتیں حاصل کرے گا، ہر راستے سے مقامات حاصل کرے گا، ہر راستے سے بلندیاں حاصل کرے گا، ہر راستے سے نعمتیں سمیٹتا ہوا نظر آئے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں ایک شخص ہے جو جنت کے ہر راستے سے جائے گا، اللہ اس کو جنت کے ہر دروازے سے بلائے گا، اللہ اس کو باب الریان سے بھی بلائے گا، باب الخیرات سے بھی بلائے گا، اللہ اس کو باب المجاہد سے بھی بلائے گا، اللہ خالق کائنات اس کو جنت کے ہر دروازے سے بلائے گا۔ وہ کوئی اور نہیں، ابو بکر مجھے امید ہے اللہ تجھے ہی بلائے گا، ابو بکر مجھے امید ہے اللہ تجھے ہی بلائے گا۔ اللہ اکبر۔ جس کے بارے میں حضور جنت زمین پر بیٹھ کر جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، یہ خبیث یہودیوں سے پیدا ہونے والے کوفی لا یوفی کہلانے والے لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ جنتی نہیں ہے، صحابہ ایمان والے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم اگر ایسا ہوتا، یہ بعد میں بے ایمان اگر ہوئے ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما دیتے آگے چل کے ان کے ایسے حالات ہو جائیں گے۔ جو نبی یہ کہہ دے اے صحابہ مجھ سے پوچھتے کیا ہو بروز حشر کے، صحابہ مجھ سے پوچھتے کیا ہو، قیامت کی نشانی کل قیامت کے دن جو سپاہی جس کلر کے گھوڑے پر سوار ہو کر کے جنگ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جائے گا، میں اس گھوڑے کے رنگ کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، سوار ہونے والے کے نام کو بھی جانتا ہوں۔ وہ نبی کیا صحابہ کے آگے چل کر کے بدلے ہوئے ایمان کو نہیں بتا
بتا سکتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کو پتا تھا جو ابھی میرے قدموں میں ہے کل بھی میرے قدموں میں رہیں گے، جو ابھی میرے قدموں میں ہے کل بھی میرے قدموں میں رہیں گے۔ ایسے قدموں میں رہے، ایسا پیار ملا حضور علیہ السلام سے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم حضرت عبداللہ ابن عمر یا پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر نام نہیں آیا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، حضور علیہ السلام سے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق کے بارے میں، اے ابو بکر تو غار ثور میں میرے ساتھ رہا ہے، کل بروز قیامت حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھ رہے گا، کل بروز قیامت حوض کوثر پہ بھی میرے ساتھ رہے گا۔ پتا چلا جو یہاں پر غالیاں دے رہے ہیں وہاں کی آس نہ کرنا کہ کچھ پینے کو ملے گا۔ ہم سنی ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے نام کے جلوس کرتے ہیں، ان کے نام کے جلسے کرتے ہیں، ان کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے نام کے تذکرے کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی خوش رہیں گے، وہاں پر دکھا دکھا کر کے خوش ہوئے گے، وہاں پر دکھا دکھا کر کے جام جھلکائے گے اور کہے گے دیکھو یہ ابو بکر کے ہاتھوں سے ملا ہوا صدقہ ہے جو اللہ نے ابو بکر کے ہاتھوں سے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے دوستی کا بڑا بہتر حق ادا کر دیا، دوستی کا بڑا بہتر حق ادا کر دیا۔ دوستی کا حق کیسے ادا کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم دوستی کا حق ایسے ادا کیا، آگے چل کر کے بتاؤں گا، اس سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ حضور علیہ السلام، کیونکہ خلیفہ کی بات آتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ یہ اپنی مرضی سے بنے ہیں، کیونکہ خلیفہ اپنی مرضی سے بنے ہیں، علی کا حق تھا، علی کا حق تھا، اس طریقے کی باتیں کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں کچھ باتیں کلیئر کر دوں۔ پہلے نمبر پر 4 صحابہ میں سے کس کو موت نصیب ہوئی؟ کن کا انتقال ہوا؟ بتائے گا کوئی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے کن کو موت آئی؟ کوئی بتائے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ سنیوں کا یہی حال ہے، اسی وجہ سے کسی کی بھی تقریریں سنتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے فلاں کی تقریر میں ایسا سنا تھا، ہم نے یوٹیوب پہ ایسا سنا تھا۔ اللہ کے بندے بتا تو صحیح کون سا مولوی تھا، کس عقیدے سے تھا، اور کون سا اس کا مکتبہ فکر تھا، کس مکتبہ فکر سے اس کا تعلق تھا، کس مسلک کا ماننے والا تھا اور کس مذہب کا چاہنے والا تھا، یہ بھی تو بتا دیتا۔ ہم نے تو بہت سارے ایسے دیوبندیوں کی تقریریں واٹس ایپ پر یوٹیوب پر دیکھی ہے جو باہر دیش کے بھی ہے، برکاتی لگا کر کے تقریریں کرتے ہیں، برکاتی لگا کر کے اعلیٰ حضرت کی شاعری کہہ کہہ کر کے تقریریں کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ان کا مذہب کوئی اور ہوتا ہے، ان کا مسلک کوئی اور ہوتا ہے، اور باتیں بتا کر کے کبھی ایسی باتیں لے کر کے جاتے یو ٹرن اور وہاں پر یو ٹرن ایسا مار لیتے کہ سننے والے کو پتہ ہی نہیں رہتا، وہ ہم یہی سمجھتا ہے کہ نہیں اس نے جو بھی کہا وہ سچ کہا، یہ سنی کی، یہ ولی کی تعریف کر رہا تھا، یہ صحابی کی تعریف کر رہا تھا، وہ بھی تو محمد کا نام لے رہا تھا۔ اللہ کے بندے محمد، سب سے پہلے اگر تو سنی کی تقریر سنتا تو محمد نہیں کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا۔ کوئی سنی مولوی کی تقریر میں آج تک کہ آپ نے محمد صرف محمد سنا ہے؟ نہیں، حضور علیہ السلام کے پیارے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ خاک آلود ہو جائے اس کی ناک، یعنی برباد ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ جو آپ کا نام سنے، یہ اپنی کتابوں میں بھی صرف سواد لگا دیتے ہیں یا پھر صلعب لکھ دیتے ہیں، آدھا ادھورا کٹ ملے کی طرح بات ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم ایسا نہیں، اس کی بھی بات نہ سنو، بلکہ صحیح لوگوں سے باتیں سنو اور صحیح سن کر کے صحیح سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ سب سے پہلے انتقال ہوا 4 خلیفہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ قدرت کی طرف سے بھی ترتیب دیکھیں، سب سے پہلے انتقال ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے بعد خلیفہ بنے عمر فاروق اعظم، کچھ سال خلافت کی، اس کے بعد آپ کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے بعد خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا
بھی انتقال ہو گیا. ان کے بعد خلیفہ بنے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, ان کا بھی انتقال ہو گیا. پھر باقی جو کچھ مہینے بچے اس میں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی. واپس خود اپنے آپ سے ہی آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا اور کہا اس فتنے میں, اس بات کو میں طول نہیں دینا چاہتا, مسلمانوں میں جھگڑا نہ ہو, میں صلح چاہتا ہوں, میرے نبی کی حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہوں کہ دو مسلمانوں میں آپس میں میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا. حضرات محترم وہ بات آگے آئے گی, لیکن دیکھیں رب کی طرف سے ترتیب اتنی پیاری ہے تو خلافت بھی پھر مان لینا چاہیے. آپ دوسرا عمل دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اوپر والی سیڑھی پر خطبہ دیا کرتے تھے بیٹھ کر کے, اس کے نیچے پھر حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا, اس کے نیچے بیٹھ کر کے خطبہ دینے لگے. پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, پھر اس کے نیچے بیٹھ کر کے خطبہ دینے لگے. پھر عثمان غنی کا دور آیا, اس کے نیچے بیٹھ کر کے خطبہ دینے لگے. اسی طریقے سے چاروں خلیفاؤں کی ترتیب ہمیشہ رہی ہے. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو علی میں اتنی طاقت تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت لے کر کے رہتے, لیکن حضرت علی کو معلوم تھا کہ خلافت کا پہلا حقدار میں نہیں, ابو بکر صدیق ہے, ابو بکر صدیق ہے. اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا انبیاء وہ رسولوں کے بعد میں تمام انسانوں میں سب سے پہلے عزتوں کا سورج اگر کسی کے اوپر بلند ہوتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق پر بلند ہوتا ہے, وہ ابو بکر صدیق پر بلند ہوتا ہے. تو حضرات محترم سوچنے جیسی بات ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے صحابی کیسے ساتھ رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے. صحابہ کرام کی کیفیت ہو گئی, مثلا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت ہو گئی کہ دیواروں سے ٹکر مار مار کر کے رویا کرتے تھے. کسی نے یہ کہا کہ اے اللہ تیرے حبیب کو دیکھتا رہتا تھا, اب یہ آنکھوں کا کئی وضو ٹوٹ نہ جائے کسی کا چہرہ دیکھ کر, میری آنکھوں کو اندھا کر دے, اب بچا ہی کیا ہے کچھ دیکھنے کے لیے, تیرے حبیب کو نہ دیکھوں. حضرت بلال حبشی شام چلے گئے کہ اب رہنے کو جی نہیں کرتا. آپ کا گدھا حضرت یافور اس نے بھی کنویں میں کود کر کے جان دے دی. حضور کی اونٹنے نے بھی نہ جانے دیوار سے ٹکر لگا کر یا پھر کہیں پر گر کر کے کھائی میں کود کر کے اس نے جان دے دی. حضرات محترم اسی طریقے سے صحاباؤں کا بھی حال یہی رہا, کوئی دیواروں سے ٹکر مار مار کر کے رو رہا ہے, کسی نے معاذ اللہ ایمان کو چھوڑنے کی بات کی ہے, کوئی مرتد ہو گیا ہے, کوئی ایمان سے نکل رہا ہے, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اب محمد ہے تو جی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے, معاذ اللہ رب العالمین. حضرات محترم بہت سارے صحابہ ایمان کو چھوڑنے لگے. اس وقت کسی نے نہیں بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے آپ نے اپنے دل کو سنبھالا, اپنی آنکھوں کو پوچھا اور کہا اے اہل عرب, اے اہل عرب, اے مدینہ العرب, اے مدینے کے لوگوں, اب یہاں پر جمع ہو جاؤ. اب پھر تم مجھ کو یہ بتاؤ ہم نماز کس کے لیے پڑھتے تھے, بتاؤ ہم کلمہ کس کا پڑھتے تھے, بتاؤ ہم روزہ کس کے لیے رکھتے تھے. لوگ کہنے لگے ہم اللہ کا روزہ رکھتے تھے, ہم اللہ کی نماز پڑھتے تھے, ہم اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے, ہم اللہ کے لیے ذکر اذکار کرتے تھے, ہم اللہ کے لیے تمام تعریفیں کرتے تھے, سارا سب کچھ ہمارا اللہ خالق کائنات وحدہ لا شریک کے لیے تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جب ہم اللہ کے لیے سب کچھ کرتے تھے, اللہ تک کے جو لے کر کے ہمیں پہنچانے آئے تھے وہ اب ہم سے پردہ کر گئے ہیں, اب ان کا کام تھا اللہ تک کے پہنچانا, اب ہمارا کام ہے اللہ تک کے رہنا, اب ہمارا کام ہے اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے رہنا, اب ہمارا کام ہے اللہ کے لیے عبادت کرنا. جو عبادت کا طریقہ سکھانے آئے تھے وہ سکھا کر کے چلے گئے ہیں, جو عبادت کا طریقہ دینے کے لیے آئے تھے وہ دے کر کے چلے گئے ہیں, جو قرآن لے کر کے آئے تھے وہ قرآن دے کر کے چلے گئے ہیں. اب اپنے دل کو سنبھالو, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. ہاں رو ضرور لیکن اللہ کی عبادت کرو, اب ایمان کو چھوڑنے کی بات نہ کرو. اس وقت ساری بکھرتی ہوئی امت کو کسی اور نے سنبھالا دیا, کسی اور نے دلاسا دیا, اس ذات کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر صحابہ جمع ہوئے, صحاباؤں نے پھر میٹنگ کی, پھر وہاں پر ابو بکر صدیق کی حمایت کو دیکھا, پھر انہوں نے کہا یہی خلیفۃ المسلمین ہے.
یہی خلیفۃ المسلمین ہے. پھر ایسی خلافت کی اللہ اکبر. وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں کہہ کر کے بتاؤں تو لوگ سننے والے دہاڑے مار مار کر کے رونے لگے. آپ نے خلیفہ بادشاہ بننے کے بعد اتنی لوگوں کی خدمت کی ہے. اللہ اکبر. اسی خدمتوں کا صلہ اور محبتوں کا صلہ حضور سے یہ ملا. اللہ اکبر. شاعر کہتا ہے, شاعر ریاض کہتے ہیں, محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے, سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. یا رسول اللہ, سنہری جالیوں میں بھی آپ نے اتنی محبت کی ہے کہ سنہری جالیوں میں بھی انتقال کے بعد بلا لیا ہے. کون ایسا دوست ہے, ذرا لکھ کر کے تو دے کہ کسی نے اتنی دوستی نبھائی ہے کہ یہ کہہ دیا ہو کہ تو مرے گا, انتقال کرے گا تو پھر میرے پاس ہی میں تیری میت ہوگی, میرے پاس ہی میں تیری قبر ہوگی. بتاؤ کسی کی ایسی دوستی نبھائی ہوئی کا اگر واقعہ ہے کہ کسی نے ایسی دوستی نبھائی ہے تو ذرا بتائیے تو صحیح. حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی, آخری بات, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آخری وقت آیا, آپ نے ایسی زندگی گزاری حضور کی رحلت میں, حضور کے غم میں, حضور کی فرقت میں, حضور کے افسوس, حضور کے جانے کے بعد آپ کو اتنا صدمہ لگا, آپ اتنی صدمے والی زندگی گزارنے لگے کہ تمہاری ہماری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ کہا, بابا آپ کی گھاٹ کے اوپر بالکل چھت کالا ہو چکا ہے. بابا یہاں تو چولہا بھی نہیں جلتا, یہ کالا کیسے ہے؟ والد نے کہا, بیٹی یہ کوئی اور بات نہیں ہے, یہ کوئی اور جگہ کے دھوئے کی بات نہیں ہے, بلکہ میں اپنے نبی کے جانے کے غم میں اتنا روتا ہوں کہ میرا دل بھی جلتا ہے, اس سے سینے سے بھاپ نکلتی ہے, وہ جا کر کے اس چھت کو ٹکراتی ہے, وہ کالا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اتنا پیار بتاؤ تو صحیح کون کرتا ہے, اتنا پیار کون کرتا ہے؟ لنگوٹیا یار سے اتنا پیار کوئی نہیں کرتا. حضرات محترم, حضور علیہ السلام کے بچپن کے ساتھی ہے حضرت ابو بکر صدیق, اتنا پیار ہے. اللہ اکبر. صحابہ سے کہنے لگے کہ زیادہ دیر تک کہ میرے پاس نہ بیٹھا کرو. حضور نے فرمایا, صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا, اس لیے کہ وقفے سے ملا کرو, تھوڑی دیر کے بعد ملا کرو, زیادہ دور رہے گے تو محبت بڑھے گی. ایک دن ایک وقت, تھوڑا وقت ہوا, دوسرا وقت ہوا, تیسرا وقت ہوا, ایک نماز ہوئی, 2 نماز ہوئی. حضور فرمانے لگے, اے میرے صحابہ, میرے ابو بکر کو جا کر کے کہو وہ سلام پھیرتا ہے اور چلا جاتا ہے, وہ نماز پڑھتا ہے اور نکل جاتا ہے, میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں, اس کے بغیر میرا دل بے چین ہوتا ہے, اس کو دیکھ کر کے مجھے قرار مل جاتا ہے, سکون مل جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے, کہنے لگے, یا رسول اللہ, فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ فرمائیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, ابو بکر رکے بھی نہیں, اتنا تم یہاں سے چلے جاتے ہیں, رکتے بھی نہیں, مجھے اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاتے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا, یا رسول اللہ, آپ نے منع فرمایا تھا کہ وقفے سے ملا کرو, تھوڑی دیر کے بعد ملا کرو, ہمیشہ پورا دن یہاں پر نہ بیٹھا کرو, وقفے ملنے سے محبت بڑھتی ہے. یا رسول اللہ, اسی بات پر عمل کرنے کے لیے آپ سے دور چلا گیا تھا. حضور فرماتے ہیں, وہ باتیں دوسروں کے لیے ہے, تو وہ ہے کہ قریب رہے تو مجھے شفا ملتی ہے, تو وہ ہے جو مجھے قریب رہے تو سکون ملتا ہے, طاقت ملتی ہے. اللہ اکبر. حضرات محترم, ہر وقت کبھی تیر آتا ہے نبی کے سامنے, بھالا آتا ہے نبی کے سامنے, تلوار کا وار آتا ہے نبی کے سامنے, نبی کی ڈھال بن کر کے رہے. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ, اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا, سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ. اللہ اکبر. حضرات محترم, اتنے قریب رہے کہ آخری دفعہ آپ نے کہہ دیا, حضور علیہ السلام کو جس نے غسل دیا انہی نے مجھے غسل دینا چاہیے, حضور کو جنہوں نے کفن دیا انہی نے مجھے کفن دینا چاہیے. غسل اور کفن دینے والے کون تھے؟ ذرا نفرتوں کا چشمہ ہٹانے کا کہو ان شیعہ کتوں کو کہ حضور کو غسل اور کفن دینے والے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ لوگ کہتے ہیں صحابہ کی اہل بیت سے بنتی نہیں تھی, ان کے جھگڑے چلتے تھے معاذ اللہ رب العالمین. انتقال کے وقت بھی یہ لوگ محبتیں کر رہے ہیں, انتقال کے وقت بھی یہ لوگ پیار کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جنہوں نے حضور کا آخری وقت کام کیا بس وہی میرے غسل اور کفن کے کام آئے.
اور سوار دینا، سجا دینا، نماز جنازہ پڑھ دینا، حضور کے روزے کے سامنے لے جا کر کے میرے جنازے کو رکھ دینا۔ رکھنے کے بعد کہنا، بس اتنا کہنا، یا رسول اللہ آپ کا ساتھی ہے، ابو بکر ہے، آپ کا غلام ہے، آپ کی بارگاہ میں سونے کے لیے آیا ہے، اجازت دے یا رسول اللہ تو بڑی مہربانی ہوگی، اتنا کہہ دینا۔ اگر اجازت ملے، دروازہ کھل جائے تو اندر دفنا دینا حضور کے پہلو میں، حضور کے قدموں میں، ورنہ جنت البقیع میرے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں باہر سے حجرہ عائشہ کے باہر سے دروازے کے باہر حضرت ابو بکر صدیق کے جنازے کو رکھ دیا گیا۔ جب جنازے کو رکھا آواز ہی دی گئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پتہ چلا اس وقت سلام کرنے والے، قبر پر جا کر کے سلام کرنے والے کوئی اور نہیں، سنی ہی موجود تھے۔ اس وقت 1857 میں پیدا ہونے والے جو ابھی کے لوگ ہیں، اس وقت وہ لوگ نہیں تھے جو یہ کہتے ہیں کہ باہر سے کیسے سنیں گے، قبر میں جانے کے بعد کیسے سنیں گے۔ یہ لوگ ابھی کے پیدا ہوئے ہیں، یہ نابالغ ہی ہے، یہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں۔ ہمارا عقیدہ تو وہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے کہ کھڑے ہو جاتے ہیں روضہ رسول پر، قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوگر ہے اور کہہ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے، آپ کی بارگاہ میں سونے کے لیے آیا ہے، اتنا کہتے ہیں۔ اندر سے یہ بات ہوتی ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے کہ باہر سے کنڈی، باہر سے تالا لگا ہوا ہے، تالا ٹوٹتا ہے، زمین پر گرتا ہے، کنڈی خود بخود کھلتی ہے اور دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے، اور اندر سے روضہ رسول سے، قبر منور مصطفیٰ سے آواز آتی ہے اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، کہ حبیب کو محبوب سے ملا دیا جائے۔ محبوب تو کب سے حبیب کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ محبوب تو کب سے حبیب کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ ان کی محبت تھی۔ آج کوئی کچھ بھی کہے ہمیں ان کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ شیعہ ہے، وہ صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، ہم صحابہ کے قدموں پر اپنی جان نثار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیران پیر نے خود فرمایا کہ بڑا غوث الاعظم کیوں نہ ہو، راہ خدا میں پہاڑ برابر اگر سونا بھی خیرات کر دے، صحابہ کی مٹھی بھر جو خیرات کرنے کی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے میں جو کچھ بھی غلطی ہوئی ہے معاف عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے چند اشعار کے لیے کھڑے ہو جائیں۔